بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے ہم آپ سے اپنی مختلف قسم کی سٹوریز شیئر کرتے ہیں، ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، اور بالکل ہم اسٹیریو ٹائپ ایکٹیویٹی نہیں کرتے، ٹپیکل ایک سلیبس کے تحت بات نہیں کرتے۔ ہم وہ جنرل وزڈم جو عام فہم، عام بندے کی فراست ہے، اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اسپیشل لوگوں کی فراست تو آپ کو روزمرہ زندگی میں چینل وغیرہ سے ملتی رہتی ہے، لیکن وہ کتنی ڈیزائنڈ ہوتی ہے، کتنی ٹپیکل ہوتی ہے، اور کتنی ہومڈ ہوتی ہے ٹو فلفل دیئر ڈیزائرز۔ ہر ایک نے اپنی اپنی بوٹی کہیں نہ کہیں رکھی ہوتی ہے، اور اس کو دیکھ کر اس لیول تک جاتا ہے، اور اس سے بیونڈ نیشن جو ہے پھر اندھیروں میں بھٹکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہم آج جو آپ سے مخاطب ہیں، وہ پہلے ہم نے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے پاکستان کے نام سے، نیشنل ایشوز۔ ان نیشنل ایشوز میں ہم نے پہلے کچھ باتیں کی ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے، اور دوست اور دشمن کی پہچان کرانے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے لگے ہیں کہ یہ جو ہمیں روزمرہ زندگی میں ہر مسلم کنٹری کے اندر اگر آپ دیکھیں ان جنرل اینڈ پاکستان ان اسپیسیفک، تو آج ہماری عمر اس لحاظ سے کنٹری کی عمر 70 ایئرز ہو چکی ہے، تو ہم نے کچھ کامنالٹیز آبزرو کی ہیں۔ ہم بڑے بڑے دعووں کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر ہم بلو ایوریج پرفارمنس کے ساتھ کک آؤٹ کر دیے جاتے ہیں، ون وے اور دی ادر، ایدر ان الیکشنز، ایدر ڈیزائنڈ اور انڈیزائنڈ، ٹیلرڈ اور ان ٹیلرڈ۔ ویل، ہم اس غیر ضروری بحث میں نہیں پڑتے۔ کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ ہم کک آؤٹ کر دیے جاتے ہیں، پھر اس انسان کی طرح ہم یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ اب کی باری یا اللہ ہمیں ایک دفعہ اس دنیا میں بھیج تو ہم تیرے تابعدار بندے بنیں گے۔ اللہ نے تو اسی ٹائم ہمیں بتا دیا ہوا ہے کہ تمہیں 10 نہیں سینکڑوں دفعہ دوبارہ بھیجا تو تم ویسا ہی کرو گے جیسا کر آئے ہو۔ اس لیے اللہ تو ہم پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے اس حوالے سے تیار نہیں ہے۔ لیکن ہم یہاں پر روزانہ ان لوگوں کو جو بھی یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ عام عوام کی زندگیوں میں واضح طور پر کوئی چینج لائیں گے، ان کو سکون دیں گے، انصاف دیں گے، ہیلتھ کے بہت اچھے ان کو آسانیاں پیدا کریں گے، تعلیم کی آسانیاں پیدا کریں گے، معیشت مضبوط کریں گے، دفاع مضبوط کریں گے، تو جسٹیفیکیشنز کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی جسٹیفیکیشنز جو ایک عام نائی دھوبی موچی بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ لوک ہی از میکنگ فول آف می۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمیں ایسا کیوں ہے؟ تو جو اکثر کامن جسٹیفیکیشن سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وی ڈڈ ناٹ ہیو دی ریسورسز، ہمارے پاس ہیومن ریسورسز نہیں تھے، ہمارے پاس اکنامک ریسورسز نہیں تھے، ہمارے پاس یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی۔ اب ناؤ کوشچن از کہ کیا واقعی اسٹیٹ کے افیئر اتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں؟ تو وہ ایک مشہور ہم نے ویڈیو لانچ کیا ہے، یہاں پر بھی اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا نالج ریفریش ہو جائے کہ اس کے لیے تو ایک کمہار کی وزڈم ریکوائرڈ ہے۔ کل ایک سٹوری میں کسی جگہ پر پڑھ رہا تھا کہ اس کو ہمارے جتنے بھی لائن ہارٹس کے نام سے انہوں نے اپنے ایک لیڈر کو، جو کہ بہت کم عمر کے اوپر واریر رہا ہے، تو اس کے انہوں نے کارنامے بتائے ہوئے تھے کہ جی اس نے بہت دنیا کو فتح کیا، لیکن دوسرے بندے نے بہت خوبصورت وہاں پر گرہ لگائی۔ اس نے کہا اس بندے کا کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ آپ کا تو ایک عام لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو تو سارا کچھ پکا پکایا ملا تھا، اپنی جگہ پر ملا تھا، بادشاہ کا بیٹا ہونے کے ناطے اس کو بادشاہت مل گئی تھی، اور سارے سٹینڈرڈ پروسیجر، ٹریننگ اور قوت، ہر چیز تیار میسر تھی۔ سو ہی اسٹینڈز نو ویئر ان فرنٹ آف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس چیز کو غور کیجئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چراتے چراتے آئے، اور ذرا دیکھیں کہ ہے کوئی ایسا جو ان کے ساتھ میچ کرے؟ تو انہوں نے بھی تو امور سلطنت چلائے تھے، ان کو تو کوئی دعویٰ نہیں تھا کہ ان کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں۔ آپ کے پاس تو بڑے بڑے دعوے ہیں، کوئی کہتا ہے میں آکسفورڈین ہوں، کوئی کہتا ہے میں نے ویسٹ میں میرا اتنا، ہر بندہ اپنے ساتھ ویسٹ کا ٹیکہ ضرور لگانے کی کوشش کرتا ہے۔
اسی سے ہی آپ کی کمزوری کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس اپنا کریکٹر کہاں ہے. آپ دوسروں کے ساتھ جوڑ کر اپنے آپ کو اپنی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، جس کو اللہ نے تو عزت دار قرار ہی نہیں دیا، لیکن آپ نے ایک امیج کریٹ کر دیا ہوا ہے. تو ایک کمہار کی وزڈم ٹوٹل ریکوائرڈ، ایک آرڈینری سنسیئر بندے کی وزڈم ریکوائرڈ ہے. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی کمپلیکیشنز نہیں ریکوائرڈ. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کیا آپ اپنی جسٹیفیکیشن دینے میں حق بجانب ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ہیومن ریسورسز نہیں اویلیبل، ہمارے دوسرے ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں. تو سوائے دشمن کے یا سوائے آپ کے خود، وہ کسی نے بڑا پیارا جملہ بولا، either you are incompetent or you are a collaborator. تو incompetent تو نہیں ہوتا. کیوں؟ انکمپیٹنس تو یہیں پہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ جب آپ نے تعلیم چاہی تو بہترین تعلیم پائی، آپ نے ہیلتھ چاہی تو بہترین ہیلتھ کے آپ نے تمام ذرائع یوز کیے پوری صلاحیت کے ساتھ. آپ نے گرو کرنا چاہا، آپ نے گرو کیا، آپ نے بزنس کو ہاتھ لگایا تو بہت شارٹ سپین آف ٹائم میں آپ کی بڑی بڑی امپائرز بن گئی، آج بھی مینٹینڈ ہے. تو یہ غریب صرف پاکستان رہ گیا ہے جس کے لیے آپ کی مجبوریاں ہیں. اوکے، تھوڑی دیر آپ کی مجبوریوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. آپ پلاسٹک کے لفافے ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ گلی محلے تک انشور کر لیتے ہیں کہ وہ لفافہ ختم ہو جائے. آپ کرونا کے حوالے سے ماسک کو انشور کرتے ہیں، لاک ڈاؤن کو انشور کرتے ہیں. سوال پیدا نہیں ہوتا، کسی کی جرت نہیں ہے، اور جو یہ جرت دکھاتا ہے اس کو کیپٹل پنشمنٹ آپ دے رہے ہیں اور ہیوج جرمانے کر رہے ہیں، اور بظاہر افیکٹو لاک ڈاؤن نظر بھی آ رہا ہے. دنیا کے تمام جائز راستے بند کر دیے گئے کرونا کے نام پہ. ریسورسز کہاں سے آئے؟ وہ چیک کرنے والے کیا فرشتے ہیں جو جا کے چیک کر رہے ہیں؟ وہ کس طرح انشور کر رہے ہیں؟ آپ نے وار آن ٹیرر میں ہاتھ مارا، آپ نے دنیا کو تل پٹ کر کے رکھ دیا. کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی ریلیجس کمیونٹی بہت ٹف ہے، بہت تباہ کر دیا انہوں نے، ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا. بیسیکلی آپ ڈائیورژن کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہاں کر دیا. جب آپ نے ان کو ختم کرنا چاہا تو آپ دے ہیو بین ڈسٹرائڈ ویل اینڈ پراپر. جب آپ نے ان کو چپ کرانا چاہا وہ خاموش ہوئے. ہماری پوری تاریخ کے اندر اس قسم کے بے شمار سپینز اویلیبل ہیں. ایشو یہ نہیں ہے آپ اچھے تھے یا برے. اس ٹائم جو سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ جو آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. لوگ کمزور ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بے بس ہیں. اس لیے آپ یہ مت سمجھ لیں کہ آپ کو کسی نے ٹچ نہیں کیا، آپ خیر و عافیت سے ہر قسم کا ادم مچا کر چلے گئے، اور پھر آپ کو ریپ کر کے باعزت طریقے سے رخصت بھی دنیا سے کر دیا گیا. لیکن وہاں پر تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. وہاں پہ تو سارے سوال پوچھے جائیں گے، اور وہاں پر اس کے مطابق پھر کیپٹل پنشمنٹ بھی دی جائے گی. اور وہاں کے فرشتے بھی اندھے ہیں اور بہرے ہیں. انہیں کوئی نہیں سمجھ آئے گی کہ ان کے سامنے کون معزز پرسنالٹی موجود ہے. تو خود، اور یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اب اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کمہار کی وزڈم کیا تھی؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا، ہاں سرکار آپ بتائیے. کمہار کے گدھے تھے، کوئی 10-20 ایک لائن میں چل رہے تھے، ڈسپلن کے ساتھ اپنی مٹی لے کے جا رہے ہیں، چیزیں لے کے جا رہے ہیں. بادشاہ پوچھتا ہے کیسے ممکن ہے کہ تم ان گدھوں کو سیدھا کر کے چلا رہے ہو؟ اس نے کہا سرکار کوئی نہیں، ناٹ اے بگ ایشو، اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس، سمپل سی بات ہے. یہ دائیں بائیں سبز گھاس دیکھتے ہیں، جب پہلی بات ہے میں ان کی خوراک اچھی رکھتا ہوں، ان کو حاجت نہیں رہتی. ان میں سے کوئی زیادہ ڈیزائر والا ہے، وہ دائیں بائیں جب گھاس کو دیکھتا ہے اور منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایگزیکٹلی نوز کہ اگر مجھے پیچھے سے پہلے سیٹی کی آواز آئے گی، اگر میں واپس لائن میں آ گیا تو گڈ ہے، اگر نہیں آیا تو بہت مار پڑے گی مجھے. بس دیٹس آل. تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ تم میرا ڈسپلن ٹھیک کر لو گے، ملک کو ٹھیک کر لو گے. اس نے کہا ایشو کوئی نہیں، شرط صرف ایک ہے کہ میں جو کہوں گا آپ اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کریں گے. بادشاہ نے پرومس کیا، اینڈ اس کو نے لا انفورسمنٹ میں لگا دیا. جب لا انفورسمنٹ میں لگا تو چوری کا کیس آیا، اس نے سمپل سا آرڈر دیا، تھوڑی سی بات کے بعد بات ثابت ہوگی. یاد رکھیے گا، ثابت ہونے سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ آپ کے آج تک جتنے جرم ہوئے ہیں ان سب کے مجرم آپ کو معلوم ہیں، ان سب کی سب پراپر لا پروسیجر سے پاس ہو کے ان کے اوپر الزامات لگ چکے، ثابت ہو چکے، موجود ہیں، اور آپ سزا نہیں دے رہے.
حیران کن بات ہے، آج بھی اگر آپ جیلوں کے اندر دیکھیں تو بے شمار سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں جن کو سزائے موت ہو چکی لیکن ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہی، تو وہ مرڈرز بھی رک نہیں پا رہے، اور کثرت کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے۔ ثابت ہو چکے بے شمار چور لوگ، ان کو سزائیں ہوئیں وہاں پر، لیکن آپ نے وہ سزائیں جان کے مائلڈ رکھی، نتیجہ ہر ایک گھر کے اندر روز ماتم بچھا ہے، کسی کے گھر گاڑی چوری ہو رہی، کسی کے گھر ڈاکہ چل پڑ رہا ہے، کوئی کسی کی بیٹیوں پہ دست درازی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جزا اور سزا مسنگ ہے۔ تو اس نے جو ہی اعلان کیا، اس نے کہا کہ جی اس کے ہاتھ کاٹ دیں، تو وزیر کان کے قریب آیا اور اس نے بولا سرکار یہ اپنا بندہ ہے، اینڈ کمہار نے نیکسٹ آرڈر دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو اور وزیر کی زبان کاٹ دو۔ اس کے بعد اس ملک کے اندر پھر ڈسپلن کا ایشو نہیں آیا، اور جہاں کوئی اکا دکا کوئی زیادہ اوور کانفیڈنٹ لوگ تھے ان کو دیر اینڈ دن سزا مل جاتی تھی، تو سب ٹھیک۔ یہ تو ہے جناب کمپیریزن، آپ اپنے آپ کو لیڈر مانیں، آپ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا مانیں، آپ اپنے آپ کو بہت رچ مانیں، مانتے رہیں، ٹوٹل ورتھ تو یہ ہے۔ میں نے ایک ویڈیو لانچ کی تھی کہ آپ خادم بنیں، ٹو بی دی کنگز آف ہارٹس۔ اگر آپ دلوں کے راجہ بننے چاہتے ہیں تو پہلے خادم بن جائیں، آپ خود بخود دلوں کے راجہ بن جائیں گے۔ آپ دھکے سے دلوں کے راجہ بننے چاہیں گے تو ساری عمر آپ کو گالیاں پڑیں گی، بد دعائیں ملیں گی، اور پھر ان بد دعاؤں کا اثر پوری آپ کی نسلوں میں ٹریول کرے گا۔ تو امید ہے کہ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے، ایک گھر کے انڈیویجول لیول سے لے کے گھر کے امیر سے لے کے ملک کی امیر تک، یہ وہ بات ہے، یہ ہمارا بہت بڑا نیشنل ایشو ہے۔ آج تک ہماری انڈسٹری فروغ نہیں پائی، ہمارا ڈیفنس اس طرح مضبوط نہیں ہوا، ہم خود علل اعلان کہتے ہیں کہ اگر کنونشنل وارفیئر ہوئی تو ہمارے پاس تو ٹوٹل اتنی دیر فائٹ کرنے کی صلاحیت ہے، تو پھر کیا نیشن کو تیار نہیں ہونا چاہیے؟ تو کیا نیشنل کے تربیت کے پروگرام جب باقی ملک اپنے جاری رکھے بیٹھے ہیں تو ہمارے بچوں کو کیا تربیت یافتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو صحت مند وجود کے ساتھ معاملہ کرنا ضروری نہیں ہے؟ ہر جگہ کے اوپر بم نہیں پھٹائے جاتے، ہر جگہ کے اوپر بندوقیں نہیں اٹھائی جاتی۔ کئی دفعہ صرف آپ اپنے ایٹیچیوڈ سے، اپنے نیشنل اعلیٰ قسم کے پروگرامز، معاشی پروگرام، تربیتی پروگرام، ہیلتھ پروگرام، ان سارے پروگرامز کو جب آپ جاری کرتے ہیں ایفیکٹیولی تو دشمن ویسے ہی آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ ہر جگہ پہ آپ کو جنگیں کرنے کی ضرورتیں پیش نہیں آیا کرتی۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو نئے آنے والے ہیں ان کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ریگولرلی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہم آگے بہت سے نیشنل ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، آپ غور کریں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرانے ہیں، تجربہ کار کروکس ہیں، ان کا تو ہم شاید اب کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ویڈیوز یوتھ کے لیے ہیں اور سنسیئر لوگوں کے لیے ہیں کہ جہاں جہاں جس کیپیسٹی میں آپ کے پاس قوت اللہ نے دے رکھی ہے، اس کے اندر اپنے آپ اس انفلوئنس کو یوز کیجئے، اور جتنی خیر آپ اپنے ملک کی رگوں میں سرایت کر سکتے ہیں اس کو انجیکٹ کیجئے، اپنا رول ادا کیجئے تاکہ آپ کا ملک مضبوط ہو سکے، اور ان کلیبوریٹرز جہاں کہیں بھی وہ موجود ہوں اور جیسا جیسا نقصان پہنچاتے ہوں، میں ہر اس بندے کو کلیبوریٹر کہتا ہوں جو دوسرے ملک میں تو موجود ہوں تو ساروں کی انڈسٹری ترقی کر رہی ہو، آپ کی نہ کر رہی ہو، ریسورسز موجود ہوں جسٹیفائبل طریقے سے یوز نہ ہو رہے ہوں، دفاع مضبوط نہ ہو، عوام چیخیں مار رہے ہوں، رو رہے ہوں، یہ سب چیزیں پاسبل ہیں۔ اس کے لیے میں نے بتایا نا کہ کوئی اس کے لیے آکسفورڈین ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے بہت لمبا چوڑا پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اگزامپلز میں نے آلریڈی آپ کو نیریٹ کر دی ہیں۔ امید ہے تھوڑے کہے کو زیادہ جانیں گے، اور اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنی وزڈم کا اظہار کیجئے، 100% انشاءاللہ رسپانس آئے گا۔ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے اور اپنی تھاٹس کو پالش کریں گے۔ ڈیبیٹ سے نہ گھبرایا کریں، گفتگو کریں، ڈیبیٹ کو ایکٹیویٹ کریں،
ڈبیٹ کا ہمیں تصور یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ بس جی اگر آپ نے پولیٹیکل ڈبیٹ کی تو آپ نے لازمی ایک دوسرے کا سر پھاڑنا ہے، اگر آپ نے ریلیجس ڈبیٹ کی تو لازمی ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنا ہے۔ یہ بہت برا کانسیپٹ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آگے گفتگو ہوگی۔ نہیں کیجئے، کشادگی کے ساتھ کیجئے، ایسے کیجئے جیسے ہمارے فقہاء اکرام نے آپس میں دین کو ریفائن کرنے کے لیے زیادہ بہتر کورسز آف ایکشنز کو شارٹ لسٹ کرنے کے لیے اجتہاد کیا، آپس میں گفتگویں کی، کوئی کسی کا استاد تھا، کوئی کسی کا شاگرد تھا۔ آج ہمارے پاس چیزیں بہت بہتر شکل میں موجود ہیں، ہمیں پھر دوبارہ اسی طرح کی ایکٹیویشن کی ضرورت ہے تاکہ وائز لوگ مل کے ہمارے لیے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے، کلیرٹی نصیب فرمائے اور ہمیں تسکین نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی حمایت یافتہ صفوں میں ہماری تشکیل فرمائے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔